بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم 4th ایئر کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کی اگلی آیات کرنے جا رہے ہیں۔ آئیں ہم اپنے چیپٹر کا جو قرآن مجید کی جو آیات ہیں سورہ حجرات کی ان کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا اور خوب جان رکھو، أَنَّ بے شک فِيكُمْ تم میں موجود ہیں رسول اللہ کے رسول، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ لو اگر یطیعکم وہ مان لیں تمہاری بات، فی کثیر من الامر بہت سارے معاملات میں، لعنتم تو تم مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم ولیکن اللہ لیکن اللہ نے، حبب الیکم الایمان محبوب کر دیا تم لوگوں کے لیے ایمان کو، وزینہ اور پسندیدہ بنا دیا اسے، فی قلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وکرہ الیکم الکفر اور جو ہے ناپسندیدہ بنا دیا کفر کو تمہارے لیے، والفسوق اور فسق کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ اللہ کے فضل سے، ونعمتا اور اس کے احسان سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، یہ اس بات کی تنبیہ کی طرف توقید کی گئی ہے کہ تمہارے درمیان جو ہیں اللہ کے رسول موجود ہیں، تو اپنی جو آپ کے رائے آپ کے مشورے جو بھی ہوں انہیں اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی بات، ان کی جو رائے یا ان کی بات جو ہے اسے اہمیت دینی چاہیے۔ ہاں اگر تمہیں جو ہے کوئی بات کہنی ہو یا کوئی رائے پیش کرنی ہو تو بڑے احترام کے ساتھ جو ہے اپنی رائے جو ہیں وہ انہیں پیش کرو، ان کے سامنے پیش کرو، پھر اگر جو ہے وہ بہتر سمجھیں تو وہ تم لوگوں کی رائے مان لیں، لیکن اس بات کی جو ہے خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی رائے جو ہے وہ لازماً جو ہے مانی جائے۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا ہے لو یطیعکم اگر جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تم لوگوں کی باتیں، تم لوگوں کی خواہشوں کے مطابق سارے کام کرنے لگ جائیں تو کیا ہے، اللہ کا رسول اگر سب کچھ مان لے تو تم لوگ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ کا رسول جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اللہ کی رہنمائی میں کرتے ہیں، اور جو ہے اس لیے جو وہ فیصلہ کریں جو وہ کہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اللہ کی رہنمائی میں جو ان کا فیصلہ آتا ہے تو ہمیں وہی ماننا چاہیے، اور اسی وجہ میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح ہے۔ اگر جو ہیں آپ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تھے صحابہ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر وہ تم لوگوں کی باتیں ساری مان لیں تو تم لوگ جو ہے بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ، ان کی بدولت تمہیں ہر قدم پر اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ عین نون تا لعنتم، عنت جو ہے اس کے معنی زحمت اور مشقت کے ہیں، یعنی زحمت، مشقت اور مصیبت۔ ولیکن اللہ حبب لیکن اللہ نے پسند فرمایا، الیکم الایمان تم لوگوں کے لیے ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم اور اسے مزین کر دیا، اسے پسند جو ہے کر لیا
فی قلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اور کفر کو، فسق کو اور نافرمانی جو ہے اسے جو ہے تمہارے لیے یا تم لوگوں کے لیے اسے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ اللہ کی رحمت اور شفقت ہے جس نے جو ہے ایمان کو تم لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اسے جو ہے بسا دیا، اور دوسری طرف کفر کو، نافرمانی کو، عصیان جو ہے اسے جو ہے برا بنا دیا۔ اس میں دو ورڈ آ رہے ہیں، حببہ اور کرہا۔ حببہ محبوب بنانا اور کرہا مطلب برا بنا دیا، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں۔ دور جاہلیت جو تھی اس میں کیا تھا کہ شیطان نے ایمان جو ہے اسے لوگوں کی نگاہوں میں برا بنایا ہوا تھا، اسے برا بنایا ہوا تھا، اور کفر کو، عصیان جو ہے اسے محبوب بنا دیا تھا، مطلوب بنا دیا تھا۔ ایمان جو ہے اسے محجوب، مستور، چھپا ہوا تھا مختلف چیزوں میں، اسے جو ہے اس کی اصل شکل جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، اور اسے جو ہے اسلام خلقت کے سامنے اس کی اصل شکل کو لانا جو ہے بہت ہی مشکل کام تھا۔ اسی طرح کفر جو ہے شیطان نے اسے مصنوعی جو ہیں لبادے اڑا کر پرفریب بنا دیا تھا، اور اس کی اصل شکل صورت کو لوگوں کو دکھانا جو ہے سے چھپایا ہوا تھا۔ تو اللہ کی عنایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایمان کی اصل شکل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں، اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ وہی لوگ ہیں جو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ گھر کر گیا ہے، تو یہ اللہ کی فضل، اس کی رحمت اور اس کے احسان ہیں، جس کی وجہ سے ایمان ان کے دلوں میں جو ہے وہ محبوب ہو کر رہ گیا ہے۔ تو انہیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے، اور دوسری طرف خدا اور رسول جو ہیں ان کا وہ ان کے لیے محسن بن کر آئے ہیں۔ آگے کیا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جو ہے علیم جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت چلتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ وَإِن اور اگر طَائِفَتَانِ دو گروہ، مؤمنین کے دو گروہ جو ہیں، نقتتلوا لڑائی کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو صلح کروا دو ان کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا اور اگر ایک زیادتی کرے، إِحْدَاهُمَا مطلب ان دونوں گروہوں میں سے ایک جو ہے علی الأخرى دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو پس لڑائی کرو اس سے جس نے زیادتی کی، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فَإِن فَاءَتْ اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان جو ہے صلح کروا دو عدل کے ساتھ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو صلح کروا دو ان کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، بالعدل وَأَقْسِطُوا اور ان کے عدل اور انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح کروا دو، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ جو ہے انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں کا جو ہیں دو گروہ جو ہیں وہ اگر آپس میں لڑیں تو دوسرے مسلمان جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح اور صفائی کروائیں، اور اگر ایک گروہ جو ہے وہ مصالحت پر آمادہ نہ ہو یا مصالحت کے بعد مصالحت کی شرائط جو ہیں ان کی خلاف ورزی کرے تو دوسرے مسلمان جو ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مجبور انہیں کریں اور انہیں لے کر آئیں حق بات کی طرف۔ اگر وہ اس طرف جو ہیں لوٹ کر آ جائیں، حق بات کی طرف لوٹ کر آ جائیں تو
ان کے درمیان صلح کروا دی جائے، یعنی مسلمان کو اجتماعی طور پر ایکشن کے بعد جو ہے ان کے درمیان انصاف اور عدل کے ساتھ صلح کروا دی جائے۔ یہاں پر اجتماعی اصول بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ جو ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح، اگر لڑائی ہوتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کا کیا فرض ہے، وہ کس طرح ان کے درمیان مصالحت کروا سکتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا، پس صلح کرواؤ، بین اخویکم، درمیان بھائیوں کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے، شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں نزاع یا لڑائی جو ہے ان کے درمیان برپا رہے، اور وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نفرت، حسد، بغض اور لڑائی والے جو ایلیمنٹس ہیں انہیں وہ بھڑکاتا رہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یہاں پر یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں کوئی ایسا کام جو بھائیوں اور دو بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ قتل و غارت کا سبب بنے، خون کا سبب بنے، تو محض قومی، قبائلی اور علاقائی جو ہے مصلحتوں کی خاطر جو ہے اس کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے مستحق تم ٹھہرو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم مذاق اڑاؤ، نہ لا یسخر نہ مذاق اڑائیں، قوم من قوم، مرد، من قوم مردوں کا، عسیٰ ان یکونوا، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکونوا کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیرا منہم بہتر ہو تم لوگ ان میں سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، ولا نساء اور نہ ہی خواتین جو ہیں، من نساء عورتیں جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں، عسیٰ